الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا اور رسول بلاد بغداد شریف، نشاپور، تبریز، اوش، اصفہان، سبزوار، خراسان، خرقان، استراباد، بلخ اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان پہنچے۔ اس پورے سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں اولیاء اللہ اور اکابرین امت سے ملاقات کی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی قدس سرہ النورانی کے پاس حاضر ہوئے۔ خرقان میں شیخ ابو سعید ابو الخیر اور خواجہ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ النورانی کے مزارات پر حاضری دی۔ استراباد میں حضرت علامہ شیخ ناصر الدین استرابادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے کسب فیض کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے مزار کی زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر علاقہ سبزوار صوبہ خراسان رضوی ایران سے ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوش نما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و گل مچاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل میرا حافظ و ناصر ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لٹا دی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی سفر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ مراقبہ بھی کیا اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ یعنی گنج بخش داتا علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 بار قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ دیگر بزرگان دین اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین کی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے۔ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ظاہری زیب و آرائش کے بجائے باطن کی صفائی پر زور دیتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لباس مبارک میں بھی انتہا درجے کی سادگی نظر آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل ہوتا، اور اس میں بھی کئی پیوند لگے ہوتے، گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ نیز پیوند لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو شرف بخش دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتے، ان کی خبر گیری فرماتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت اور نجات کی دعا فرماتے۔ نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کے حلم و بردباری، جود و سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے، اور دہلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران تقریباً 90 لاکھ افراد مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی نرم دل اور متحمل مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر آتا۔ البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ برہم نہ ہوتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہ ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب ہوتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ خشیت الہی سے کامتے اور گریہ وزاری کرتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے: اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الکافی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صفات مومنانہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی مسلمان کا بھید نہ کھولتے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے۔ دوران بیان جب آپ کی نظر دائیں طرف پڑتی تو باادب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی کو پوچھنے کی جرات نہ ہو سکی۔ الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا: حضور، ہماری تربیت کے دوران آپ نے بارہا قیام فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین نے فرمایا: اس طرف میرے پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کا مزار مبارک ہے۔ جب بھی اس جانب رخ ہوتا تو میں تعظیم کے لیے اٹھ جاتا، پس میں اپنے پیر و مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں قیام کرتا تھا۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا: قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمانے عالی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا:
بل قدماک علی رأسی وعینی، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ ایک بار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ کی نور بر فضاؤں میں مراقبہ کر رہے تھے کہ ہاتف غیب سے آواز آئی، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ عرض کی، یا الہی عز و جل، میرے تمام مریدوں کو بخش دے۔ جواب آیا، بخش دیا۔ عرض کی، مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کے تقریباً 81 سال راہ خدا میں علم دین حاصل کرنے اور مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے کے لیے بسر کر دیے، بلکہ کئی کتابیں بھی تحریر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔